سب سے پہلے تو یہ آسامیوں کا معاملہ بتائیں. جام صاحب نے یہ بیان دیا تھا, یہ کیا مطلب کیسے آسامیاں یہ بکتی ہیں اور پیسے کون لیتا ہے, کیش میں لین دین ہوتا ہے, یہ مطلب کیسے ہو رہا ہے آج کل کے دور میں جب فیٹف کے اتنے سخت قوانین ہیں؟ ویسے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی, وہ جو ڈی سیوں کے گھروں سے لاکھوں کروڑوں روپے نکلتے ہیں, تو اس دور میں تو پھر یہ ممکن ہے, لیکن پھر بھی ہم آج بھی اسی دور میں ہیں کہ ہم آسامیاں بھی بیچ رہے ہیں 40-40 لاکھ کی. ابھی ثبوت ہے مطلب الزام لگانے کا؟ ہاں, ابھی تو آسامیوں کی ریٹ بھی بڑھ گئی ہے, اور اب جو فروخت کنندہ ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتا, کسی سے خوف اور ڈر بھی نہیں ہے, اور یہ اس کو اب جو ہمارے منسٹرز ہیں معیوب اور برا بھی نہیں سمجھتے. پی این کی پوزیشن 10 سے 15 لاکھ روپے میں, اسٹینوگرافر 40-50 لاکھ, اور پھر آگے جو ان کے ایجنٹس ہیں وہ علیحدہ اپنا کمیشن پکڑتے ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کسی جاب کے لیے کوئی ان امپلائڈ جو ہے وہ سفارشیں ڈھونڈتا تھا, اب جابز کے لیے وہ ایجنٹس ڈھونڈتے ہیں اور ایجنٹس کو وہ پیسے دیتے ہیں, اور وہ منسٹر اپنے بندے انہوں نے چھوڑے ہیں, اور جو چیف ایجنٹس ہیں اس کے منسٹر صاحبہ کے کسی کے صاحب کے کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جا رہا ہے, اس کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اور پھر بلوچستان میں اپوزیشن ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں. وہ تو ویسے نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں ہے, کون سی اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں؟ جو اپوزیشن والے وہ ریزائن کر گئے ہیں. بلوچستان اسمبلی میں جو اپوزیشن والے ہیں وہ ڈی فیکٹو گورنمنٹ کا حصہ ہیں, انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا ہے, وہ وزیر اعلیٰ کے سپورٹر ہیں. اپوزیشن جو مین پارٹی ہے بی این پی, وہ قدوس بزنجو کے گارڈین ہیں, ان کے بہت سپورٹر ہیں. دوسری دفعہ اس کو حکومت میں وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ لائے ہیں. اپنے پارٹی کے کسی فرد یا کسی اسمبلی کے کسی اور فرد کے مقابلے میں سب سے زیادہ ان کو ان پہ پیار آتا ہے. تو پوچھنے والا پوزیشن جب وہی نہ پوچھے تو پھر بے روزگار نوجوان بیچارے وہ اسی طرح تڑپتے رہیں گے. میرٹ کی پامالی ہو رہی ہے, لوگ مایوس ہو رہے ہیں. اب کوئی پی این کے پوسٹ کے لیے 10-15 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ غریب آدمی جس کے پاس کوئی اور آسرا نہیں, اپنا رکشہ بیچے گا, اپنی جو بیگمات کے بیچارے جو ہے نا زیور بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, سود پہ پیسے اٹھانے پہ بعض جگہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو پولیٹیشین ہیں, ان کا کام ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ریلیف پرووائڈ کرنا, وہ ان کو لوٹ رہے ہیں. اچھا, ان کا پیٹ نہیں بھرتا, اس کے علاوہ بلینز آف روپیز جو ہے پی ایس ڈی پی میں ایم پی ایس کو ملے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے, پنجاب میں آپ ایم پی ایس سے پوچھ رہے ہیں چند کروڑ پہ ان کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا, یا دیگر صوبوں میں, یا ایم این ایز. بلوچستان کا اوورال جو میگا پروجیکٹس کے جو پیسے تھے وہ ایم پی ایس کو انڈیویجل کیپسٹی میں انہوں نے ایلوکیٹ کر دیے ہیں. وہ کک بیک کمیشن پہ لیتے ہیں, اور کوئٹہ سے باہر تو کام ہی نہیں ہوتا. تو بلوچستان میں اس وقت جو بیڈ گورننس ہے, اسی لیے حق دو تحریکیں چلتی ہیں نا. پھر اگر کام ہی نہیں ہوتا تو پھر یہ تو حق دو تحریک ابھی صرف گوادر میں ہیں. ابھی آپ کو ہر ضلع میں نظر آئے گا. لوگ جو ہے مایوس ہیں, پولیٹیکل پارٹی سے لوگ دور ہٹ رہے ہیں اپنے طور پہ کہیں ان نہیں, لیکن ایک تو ان کا ماہی گیری والا ہے کہ غیر قانونی ماہی گیری نہ ہو. اس کے علاوہ ان کے اور کون کون سے بڑے مطالبات ہیں جو کہ جائز بھی ہوں اور جو حکومت کو سننے چاہیے؟ ویسے تو سارے مطالبات سننے چاہیے. گوادر میں پینے کا پانی نہیں ہے, گوادر میں جو انفراسٹرکچر نہیں ہے, گوادر میں ڈیولپمنٹ. آپ تشریف لائی تھے, آپ کو یاد ہوگا 2 سال قبل کافی میگا پروجیکٹس ہم نے انیشیٹو لیے تھے, وہ سارے رک گئے. ان کے پیسے جو ایم پی ایس کو دے دیے اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ غبن کر لیا ہے.